وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، نہ پیش قدمی کرو، بین یدی اللہ ورسولہ، بین یدی اللہ، اللہ کے آگے اور اس کے رسول کے آگے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والے ہیں، علیم، جاننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، آمانو، جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، نہ بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازیں، فوق صوت النبی، فوق، اوپر، صوت النبی، نبی کی آواز کے، ولا تجہروا، اور نہ اونچی کرو اپنی آواز، لہو، اس کے سامنے، بالقول، بات کرتے وقت، کجہری، جیسے اونچی آواز میں بولتے ہو تم، بعضکم لبعض، ایک دوسرے سے، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ غارت ہو جائے اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات ہے، پارہ نمبر 26 ہے۔ اس مبارک سورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت محمد علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کو آداب سکھائے ہیں، انداز زندگی سکھایا ہے، اور خصوصیت سے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا۔ تو بات اللہ تعالیٰ نے اپنی کی اور اپنے رسول کی، گویا کہ اپنے آداب بھی اللہ نے سکھائے ہیں اور اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارشاد یہ فرمایا، پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا، اے اہل ایمان، لا تقدموا، نہ پیش قدمی کرو تم، نہ آگے بڑھو تم، بین یدی اللہ، آگے اللہ و رسولہ اور اس کے رسول کے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ لا تقدموا میں
ہر طرح کی پیش رفت سے منع کر دیا. میرے نبی سے کسی بات میں تم نے آگے نہیں ہونا. سبب اس کا کیا بتایا؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر اس کا سبب بتایا ہے. تو جو بندہ ایمان لے آئے گا وہ اللہ سے تو یقیناً ڈرے گا ہی، وہی بات مانے گا، اسی میں سلیقہ پیدا ہوگا، اسی کی تربیت ہوگی، اسی کو اعمال سکھائے جائیں گے، اسی کو آداب زندگی سکھائے جائیں گے. تو دوسری آیت شروع ہوئی. حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے ایک بات شروع کر دی، اس کو تفصیل سے بیان کرتے چلے گئے. یہاں دوبارہ پھر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرما ہے. سبحان اللہ. یوں کہہ لو کہ پہلے یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب کر کے انسانوں کو متوجہ کیا، دوسرے یا ایھا الذین آمنوا سے فرما کر گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا ہے، تم نے یوں کرنا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اب دوبارہ خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان. جی یا اللہ. فرمایا لا تقدموا، جو پہلا حکم. اب دوبارہ ارشاد ہوا لا ترفعوا. پہلا حکم تھا لا تقدموا، دوسرا حکم لا ترفعوا. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. لا ترفعوا، نہ بلند کرو اصواتکم، تم اپنی آواز کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو مت بلند کرو. سبب اس کا کیا؟ سبب اس کا یہ ہوا بنی تمیم کا ایک قافلہ بارگاہ نبوت میں شرف یابی کے لیے حاضر ہوا. تو حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم مجلس مبارک سے اٹھے اور گھر تشریف لے گئے. تو اس قافلہ نے آتے ہی یہ سوچا کہ ابھی گھر گئے ہیں، کوئی بات نہیں. احوال لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیواروں کے پاس، آپ کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینی شروع کر دی. یا محمد تعال، یا محمد تعال، یا محمد تعال. اے محمد باہر آؤ، ہمارے پاس آؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب لوگوں کے بلانے کا طریقہ یہ دیکھا کہ یہ میرے محبوب کو یوں بلا رہے ہیں، تو پھر انداز زندگی، سلیقہ حیات کا رخ بدل دیا. پہلے چھٹی تھی، جیسے جس کا جی چاہے کرتا پھرے، پوچھ تاچھ کم تھی. اب نیا ارشاد آیا. تو ارشاد یہ ہوا لا ترفعوا اصواتکم، لا ترفعوا، نہ بلند کرو اصواتکم، تم اپنی آواز کو، عند رسول اللہ، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہو. تمہارے ذمہ یہ ہے تمہارے بول نبی کی آواز سے اونچے نہیں ہونے چاہیے. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اصحابہ میں بلند شان کے صحابی ہیں. ان کی آواز قدرتی بہت بلند تھی. یہ جہاں بیٹھ کر بہت آہستہ آہستہ بات کرتے تھے، دور والے کو بھی سنائی دیتا تھا کیا کہہ رہے ہیں. جب انہوں نے اللہ کا حکم سنا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اگر ہو گئی تو نتیجہ اچھا نہ ہوگا. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا، تمہاری نیکیاں کی کروائی ساری برباد. تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، حبط کر لیے جائیں گے، ضبط کر لیے جائیں گے، ختم کر لیے جائیں گے تمہارے اعمال. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے
میں جا کر دروازہ بند کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ ایک ہی وظیفہ ہے آج، رات بھی رو رہے، دن بھی رو رہے، صبح بھی رو رہے، شام کو بھی رو رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا ثابت نظر نہ آئے، دوسرے دن دیکھا ثابت نظر نہ آئے، دریا پر فرمایا ثابت کہاں گیا؟ آج کی یا رسول اللہ وہ تو گھر ہے، وہاں کیا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ جب سے آپ پر یہ حکم نازل ہوا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اس وقت سے وہ تو گھر میں بیٹھا رو رہا ہے، اس کا وظیفہ رونے کے سوا اور کچھ نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو طلب فرمایا، فرمایا بلاؤ ثابت کو۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے ثابت؟ تو بارگاہ نبوت میں بھی بیٹھے زاروں کا تار رو رہے تھے، ہمیں مجھے بات تو بتاؤ، کچھ کہو تو صحیح۔ یا رسول اللہ یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے، میری آواز بلند ہے، بس میری تو ساری زندگی کی رکھی بنائی ساری بگڑ گئی، میں تو غرق ہو گیا، میرے تو پلے کچھ نہ رہا۔ ہم نے فرمایا ثابت یہ تیری بات نہیں ہے، تیری بات تو قدرتی بلند ہے، یہ تیری بات نہیں۔ اچھا ثابت یہ بتا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری زندگی بہت اچھی ہو، عیش و نشاط کے ساتھ تو مسرور رہے اور شہادت کی نعمت کو حاصل کر لے اور جنت میں داخل ہو؟ انہوں نے کہا آمنا و صدقنا یا رسول اللہ، اس سے بڑی اور کون سی بات ہے، مجھے قبول ہے۔ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں گئے، حضرت سالم اور حضرت قیس گئے تو دوسرے صحابہ بھی، لیکن انہوں نے وہاں جا کر کھڈا کھود لیا زمین میں، جس کو پنجابی میں ٹوڑا کہتے ہیں، وہاں کھڈا کھود لیا، اس میں کھڑے ہو گئے۔ بڑی عمدہ زرہ پہنی ہوئی تھی، بڑی عمدہ فوج تھی، دونوں ٹوئے میں کھڑ کر خوب لڑے، کھڈے میں کھڑے ہو کر خوب لڑے جم کر، مطلب یہ تو مرے نہیں یہی جانا نہیں، جانا کیسا؟ تو نگاہ نبوت نے جو ان پر ڈالا، جس سے پھر یہ نوازے گئے، تو پھر قرب کمال کا اندازہ اس سے کرو کہ شہادت کے بعد ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا، اس نے دیکھا زرہ تو بڑی اچھی پہن رکھی اس نے، مرنے والے نے، اس نے وہ زرہ اتار لی، لے جا کر زمین میں چھوٹا سا کھڈا بنایا، اس میں وہ زرہ جا کر رکھ دی، اس کے اوپر جس کو پنجابی میں تامیہ کہتے ہیں، جی تگار بھی کہتے ہیں، یہ لے جا کر اس کے اوپر رکھ دیا، اس کے اوپر اونٹ کا کجاوا رکھ دیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی سے ملے خواب میں، صحابہ کا خواب بڑا جاندار ہوتا ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ آپ نے اس صحابی سے فرمایا یہ فلاں آدمی جس کا آخری کنارے پر پڑا ہے، آخری کنارے پر پڑا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا گھوڑا بھی چل رہا ہے، وہاں اس نے میری زرہ دفن کر رکھی ہے، وہ تکار جب اٹھائیں گے تو نیچے میری زرہ ہے، اس سے لے لیں۔ اور دوسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جب آپ واپس جائیں تو ان سے جا کر کہیں میں نے فلاں فلاں کا قرض دینا، وہ قرض بھی ادا کریں۔ جب تو کہتے ہیں خواب آ گیا، خواب چلا گیا، صحابہ کے خواب، اہل بیت کے خواب یوں ہی نہیں ان کے، یہ ہمارے
ہمارے گیس سے خواب ہیں، ہماری اور بات ہے، ان کی کچھ اور بات تھی، وہ کچھ اور لوگ تھے۔ صبح جا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صحابی نے بتایا کہ مجھے ثابت بن قیس نے یہ بتایا ہے کہ اس کی زرہ فلاں آدمی نے اتاری ہے اور اس کا خیمہ آخر میں ہے اور وہاں گھوڑا بھی چل رہا ہے، اور اس نے زرہ کو زمین میں دفن کر کے اوپر سے تگار دے دیا اور اس کے اوپر کجاوا رکھ دیا۔ کجاوے اونٹوں کے ہوتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ احباب کو لے کر وہاں گئے، جا کر دیکھا پوچھے یہاں کیا ہے؟ جلدی سے اس کو اٹھایا، اکھاڑا، نیچے سے وہ زرہ نکل آئی، آپ نے اٹھائی لے آئے ساتھ سے۔ وہی صحابی جس کو خواب میں فرمایا تھا جب واپس جاؤ تو حضرت صدیق اکبر سے جا کر کہنا میں نے فلاں فلاں کا قرض دینا۔ وہ واپس گئے، جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی شہادت کی خبر دی اور بتایا کہ انہوں نے اپنے قرض اتارنے کا بھی پیغام آپ کے نام بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کو بلایا، ان کا قرض آپ نے ادا کر دیا۔ اگر یہ خواب محض خواب ہوتا، اس کی حقیقت کچھ نہ ہوتی۔ جیسا کہ ایک ملا کا قصہ میں نے میلاد شریف کے بیان میں کیا تھا، اس کا نام میں نے اب بھی نہیں لیا، پہلے بھی نہیں لیا، اور اس کا نام اس قابل بھی نہیں ہے کہ لیا جائے۔ اس بے نصیب نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کے متعلق کہا کہ خواب ہی ہے، وہی تو نہیں۔ جو وحی والے کے زیر تربیت رہے ہیں ان کے خواب بھی نبوت کی نگاہ اور ان کے کمالات نبوت کی نگاہ، ان کے حال پر نبوت کی نگاہ، کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اس ملا نے سمجھا ہوگا جیسے مجھے بد خواب آتے ہیں نا، شیطان ستاتا چاہے ساری دنیا کو یوں ہی ستاتا ہو۔ تو پھر حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ تیری زندگی عیش سے گزرے ثابت، تجھے منظور نہیں؟ تو شہید ہو، جنت میں جائے، منظور ہے؟ نہیں یا رسول اللہ منظور ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو بولتا رہو، تیرے بولنے کی بات نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کی یا رسول اللہ ہم تو پہلے ہی آپ کی بارگاہ میں آہستہ بولتے ہیں، لیکن اب زندگی میں دوبارہ اونچا کلام آپ کی بارگاہ میں ہم نہ کریں گے۔ اس کا نتیجہ کیا تھا؟ جو وفد حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اس کی کیوں وفد کے آنے کی پہلے اطلاع ہوتی پھر وفد آتا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے ایک نمائندہ بھیجتے، علامہ روح المعانی فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ ابو بکر مَن يُعَلِّمُهُمْ كَيْفَ يُسَلِّمُونَ وَيَأْمُرُهُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ عِنْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پاس ایک نمائندہ بھیجتے اور وہ جا کر ان کو سمجھاتا وفد کو کہ میں ابو بکر کی طرف سے آیا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کیف یسلمون، تم نے سلام کیسے کرنا ہے، تمہارے وہاں کے آداب کیسے ہوں گے، وَيَأْمُرُهُمْ بِالسَّكِينَةِ، اور تم نے بیٹھنا کس سکون کے ساتھ ہے، کس اطمینان سے، کس حیت کے ساتھ تم نے بیٹھنا ہے۔ تو اس سے خود اندازہ کرنا ہے وَالْوَقَارِ عِنْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارگاہ نبوت میں تمہارا وقار، تمہارا حال کیسے ہونا چاہیے۔ تو معلوم ہوا بارگاہ نبوت میں جو حاضر ہوگا اس کے آداب یہ نہ کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آداب بدل گئے، نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کے زمانہ میں دروازے بنانے لگے، روزہ پاک کے قریب ہی اس لکیر ٹھوکنے لگے، آپ نے فرمایا یہاں مت ٹھوکو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان، اس کو باہر لے جاؤ، وہاں سے بنوا کر لاؤ، یہاں یہ حرکت نہیں کرنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔
بہر لے جاؤ. معلوم ہوا آپ جب دنیا میں حیات تھے اس وقت بھی تکلیف ممنوع تھی، اور آپ کے ذریعے سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ کو تکلیف دینا ممنوع ہے. بے شک سبحان اللہ. جو آداب کل تھے بارگاہ نبوت کے وہی آداب آج ہیں. بے شک سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ کی بارگاہ علی میں لے جائے اور ہم بھی مدینہ منورہ آمین. زیادہ اللہ شرف اللہ تکریمہ کو دیکھیں اور وہاں کی نظارے اور وہاں کی راحتیں ہمارے دل کے لیے بھی سامان ٹھنڈک ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے جائے، پوری امت کو وہاں لے جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.